امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن صاحب اپنا مڈل ایسٹ کا دورہ شروع کر چکے ہیں، اور پہلے مرحلے میں وہ ترکی پہنچے ہیں۔ ترکی میں ان کی ٹاپ آفیشلز کے ساتھ ملاقات ہوئی، جہاں پر نیٹو کی ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ اسرائیل حماس وار بھی ڈسکس کی گئی۔ اینتھنی بلنکن کا یہ جو دورہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے انالسٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیسائسو دورہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غالباً الیکشن سے پہلے یہ ان کا آخری دورہ ہو سکتا ہے۔ وہاں پر الیکشنز ہونے والے ہیں امریکہ کے اندر کچھ ہی مہینوں کے اندر، تو اس سے پہلے غالباً یہ ان کا آخری دورہ ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہم ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو انٹرسٹنگ خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس دورے میں ابھی تک ان کا جو سعودی کا وزٹ ہے وہ پلانڈ نہیں ہے۔ سعودی عرب غالباً وہ نہیں جا رہے، ابھی تک اطلاعات یہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے جائیں، لیکن فی الحال ان کے شیڈیول کے اندر سعودی نہیں ہے نا۔ سعودی از دی موسٹ امپورٹنٹ کنٹری آف دا مڈل ایسٹ، تو یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ اس اہم دورے میں سعودی نہیں آ رہے۔ اچھا، وہاں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ تو عروج پہ ہے، اور پوسٹ وار پلانز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں۔ امریکنس نے بھی پریشرائز کیا ہوا ہے اسرائیل کو کہ اس میں ذرا آپ پوسٹ وار پلان اب بنانا شروع کریں، لیکن پوسٹ وار پلانز کے ساتھ ساتھ ایک اور خطرناک ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے، اور وہ خطرناک ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر یہ جو حزب اللہ والا فرنٹ ہے، حزب اللہ نے لمیٹڈ وار پہلے سے ہی سٹارٹ کر کے رکھی ہوئی ہے 7 اکتوبر سے لے کے۔ اس میں کوئی 130 سے زیادہ حزب اللہ کے فائٹرز اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور ادھر سے جواب میں حزب اللہ نے بھی بڑی کارروائیاں کی ہوئی ہیں، اور کل حسن نصر اللہ نے جو اسپیچ کی، بلکہ 2 روز پہلے غالباً انہوں نے اسپیچ کی تھی، اس میں 2000 کی فگر انہوں نے بتائی کہ 2000 سے زیادہ اسرائیلی سولجرز ہم نے زخمی کیے ہوئے حزب اللہ والوں نے ریٹالیٹری کارروائیوں میں، اور اسی طرح سے 24-48 گھنٹے پہلے انہوں نے 60 سے زیادہ میزائل بھی مارے اسرائیل کے مختلف ملٹری سائٹس کے اوپر۔ تو یہ والا جو فرنٹ ہے یہ بھی زیادہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ امریکنس کو یہ ڈر لگنے لگا ہے کہ نیتن یاہو نہ کہیں گڑبڑ کر دے یہاں پہ۔ امریکن حقیقتاً پریشان ہیں، وہ شروع سے لے کر یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ اسکلیٹ نہ ہو، حزب اللہ اس میں نہ کودے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حزب اللہ کا اس جنگ کے اندر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا مڈل ایسٹ یہاں پر سیکنڈ ہو جائے گا۔ کیا ہوتی تو کیا سیریا والے تو کیا عراق والے، کیونکہ حزب اللہ کی سگنیفیکنٹ پریزنس ہر جگہ موجود ہے۔ تو امریکنس چاہ رہے ہیں کہ یہ یہاں تک معاملہ نہ پہنچے کہ سارے کے سارے بس مل کے اور آل آؤٹ وار شروع ہو جائے۔ ابھی تو لمیٹڈ وار ہے نا حزب اللہ کی، تو آل آؤٹ وار شروع ہو سکتی ہے، لیکن ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کا جو چیلا چانٹا ہے نیتن یاہو، کہیں وہ ہی نہ جنگ شروع کر دے۔ پراپر امریکہ میں یہ ایک تھریٹ اسسمنٹ ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو کر سکتا ہے گڑبڑ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہ کہہ رہے ہیں جنگ ختم ہونا آج، حماس اور اسرائیل کی جنگ آج ختم ہوگی تو کل نیتن یاہو فارغ ہو جائے گا۔ اس کا جو اقتدار ہے وہ جنگ سے چل رہا ہے، جنگ ہوگی تو وہ رہے گا، جنگ کے دوران وہ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ جو ہی جنگ ختم ہوگی تو اس کے بہت ساری، اس کی چارج شیٹ لمبی ہے اس کے خلاف، فوج بھی اس کے خلاف ہے، وہاں کی پولیٹیشنز بھی اس کے خلاف ہے، پبلک میں بھی یہ ان پاپولر ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہوگی نا تو یہ دبردوس ہو جائے گا، اس کا پولیٹیکل کیریئر بڑھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو امریکنز کہہ رہے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن حقیقتاً پریشان ہے کہ یہ حزب اللہ کے اگینسٹ نہ فرنٹ کھول دے، آل آؤٹ فرنٹ، جنگ کو طول دینے کے لیے، تاکہ یہ رہے پرائم منسٹر۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ یو ایس ورried نیتن یاہو could wage war on حزب اللہ for political gain۔ اچھا، یہ آج کی رپورٹ ہے۔ With Blinken due in Israel this week to try to stave off expansion of conflict, Washington Post quotes anonymous officials who think PM might escalate in North to save his career۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا پولیٹیکل کیریئر بچانے کے لیے حزب اللہ کے خلاف جنگ، فل اسکیل جنگ چھیڑ سکتے ہیں نیتن یاہو۔ اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے ذرا ان کی اسسمنٹ دیکھیے، if the war ends tomorrow Netanyahu's political career will end with it, incentivizing him to broaden the conflict, an anonymous US official told the Washington Post۔ بلکہ میں آپ کو واشنگٹن پوسٹ کی اس اسٹوری کو دکھائی دیتا ہوں، انہوں نے یہ اسٹوری لگائی ہے، اس کا حوالہ ٹائمز آف اسرائیل دے رہا ہے کہ Israel's talk of expanding war to Lebanon alarms US۔ An American intelligence assessment found that it would be difficult for Israel to succeed in a war against Hezbollah amid ongoing fighting in Gaza۔ ساتھ ہی امریکنس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی مار پڑے گی، ان کو بہت پٹائی ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں حزب اللہ کے یہ جو لیبنان والے ہیں، ان کے 3 سے 5 لاکھ لوگ شہید ہو سکتے ہیں اس جنگ کے اندر، اگر فل اسکیل وار اسرائیل اور ان کی لگتی ہے تو 3 سے 5 لاکھ لوگ۔
لیکن ادھر بھی بڑی پٹائی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ فل اسکیل وار ان کے خلاف بھی شروع کر دے، اور حماس والوں کی اتنی کیپیبلٹی ان کے اندر نہیں ہے اسرائیل کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں واشنگٹن پوسٹ والے کہ ان پرائیویٹ کنورزیشنز دی ایڈمنسٹریشن ہیز وارنڈ اسرائیل اگینسٹ اے سگنیفیکنٹ ایسکیلیشن ان لیبنان if it were to do so. A new secret assessment from the Defense Intelligence Agency found that it will be difficult for Israel Defense Forces to succeed because its military assets and resources would be spread too thin given the conflict in Gaza, according to two people familiar with those findings. A spokesperson for the DIA did not offer comment. وہ کہہ رہے ہیں بڑی مار پڑے گی یہاں پر، جنگ شروع کرنے کے بعد یہاں پر اسرائیل کو بڑی مار پڑے گی. اچھا، مین وائل اسرائیل نے اپنے ریٹائرڈ شدہ جو اکوپمنٹس ہیں وہ دوبارہ سے ریٹائرمنٹ سے باہر نکال کے انہوں نے بارڈر پر ڈپلائی کرنا شروع کر دیے ہیں. حزب اللہ والے بارڈر پر ریٹائرڈ اکوپمنٹس جو ختم ہو چکے ہیں، جو ان کو بھی انہوں نے ڈپلائی کرنا شروع کر دیے. یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ پریپریشنز فل نہیں ہے ان کی. امریکنز جو بات کر رہے ہیں نا کہ ان کے ایسٹس تھن پڑ جائیں گے، یہاں پہ اتنے انف نہیں ہوں گے ان کے پاس یہ جنگ لڑنے کے لیے، تو وہ مار کھائیں گے. مثال کے طور پر آپ ذرا دا ٹیلی گراف کی یہ اسٹوری دیکھیے کہ اسرائیل حماس وار، اسرائیلی ڈیفنس فورسز برنگز انارمس بلمپ آؤٹ آف ریٹائرمنٹ ٹو ڈیٹر حزب اللہ. یہ ہے وہ اکوپمنٹ جو کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ سے باہر نکالا ہے. بہت سارے میں یوٹیوب چینلز کو دیکھ رہا تھا، اس کو بڑی اسٹوری کر کے بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کوئی گھاتک قسم کا کوئی ہتھیار نکال لیا پٹاری سے، انہوں نے بہت ہی شاندار قسم کا کوئی زبردست، پتہ نہیں کیا کس قسم کا یہ ہتھیار ہے انہوں نے نکالا ہوا ہے. اس کو بہت بڑی چیز بنا کے بڑھا چڑھا کے بہت سارے یوٹیوبرز جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، وچ از ویری سرپرائزنگ. یہ گھسی پٹی اور تھرڈ کلاس قسم کی ٹیکنالوجی تھی. انہوں نے 2022 میں اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا. یہ ڈرونز اور میسائلس انٹرسیپٹ کرتی ہے چیز، پہلے سے بتا رہی ہے، ریڈار کی ایک قسم ہے. تو یہ اصل میں انہوں نے 2022 میں سروس میں شامل کی، لیکن جلد ہی اس کو باہر نکال دیا کیونکہ اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر اتنے زیادہ پرابلمز تھے، اتنے زیادہ ایررز تھے کہ یہ کام ہی نہیں کر رہا تھا ٹھیک سے. انہوں نے فوراً اس کو ریٹائر کر دیا تھا. یہ پٹی ہوئی ٹیکنالوجی، پٹی ہوئی چیز ہے جو کہ دوبارہ انہوں نے لگا دی اپنے بارڈر کے اوپر. اب دیکھیے نا، دا ٹیلی گراف خود ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ the Skydew, a white high-altitude balloon which is used to detect missiles and drones, was retired in 2022 amid unspecified setbacks in its development. یہ پرانی گھسی پٹی چیز ہے، نہیں چلی تھی، تو انہوں نے اس کو نکال دیا تھا. اب دوبارہ انہوں نے اس چیز کو نکال کے اور لبنان کے بارڈر پر ڈپلوائے کر دیا ہے، کیونکہ ایک دو روز پہلے حزب اللہ نے جو 60 سے زیادہ میزائل مارے تھے، تقریباً سارے ہی لگے ٹارگٹس کے اوپر، ملٹری ٹارگٹس کے اوپر. تو ان کے ریڈارز کام نہیں کر رہے تھے، ان کے ریڈارز ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں ناکام رہے. تو اسی وجہ سے غالباً انہوں نے اس کو دوبارہ سے ری لانچ کیا ہے، اس پرانی گھسی پٹی ایک ٹیکنالوجی کو جو کہ پہلے سے ہی فلاپ ہو کے ریٹائر ہو گئی تھی، تو انہوں نے دوبارہ اس کو سروس میں لیا ہے. لیکن امریکنز کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ اگر چھڑتی ہے حزب اللہ کی اور ان کی فل فلیج وار، جنگ تو چل رہی ہے آلریڈی لیکن لمیٹڈ اسکیل پہ چل رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر فل فلیج وار چلتی ہے تو اس میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا. ان کے 3 سے 5 لاکھ لوگ شہید ہوں گے لبنان والوں کے، لیکن ادھر تاریخی پٹائی ہو سکتی ہے اسرائیل کی.